لگے۔ اب آئیے بلا تاخیر قاضی گجرات بازوئے حضور تاج الشریعہ خلیفہ حضور تاج الشریعہ اور الحمدللہ علی کی اولاد بھی کیا اولاد ہے، مولا کائنات کی اولاد بھی کیا اولاد ہے۔ چہرہ دیکھتے ہی پتا چل جاتا ہے خون علی ہے، خون علی کے۔ اور جو ایسی محفلوں میں وہ تشریف لاتے گے اور جو انہیں سننے کے لیے بیٹھتا ہے پتا چلتا ہے سارے کے سارے بریلوی بیٹھے گے، سارے کے سارے الحمدللہ بریلوی بیٹھے گے۔ آج الحمدللہ بازوئے حضور تاج الشریعہ قاضی گجرات اور الحمدللہ ثم الحمدللہ شاہ عالم کی اولاد ہمارے درمیان جلوہ کریں گے، ہم ان کے نورانی چہرے سے فیضیاب ہو رہے گے۔ اب بلا تاخیر میں حضرت کی خدمت میں مائک پیش کرنے جا رہا ہوں اور آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، جھوم جھوم کر اور پیار محبت سے آپ جوش میں نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا دونوں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دیں۔ ماشاءاللہ ایسا خطاب سنیں گی نا دل میں اتر جائے گا، اس لیے کہ اللہ آج ہے نا حالات ایسے ہیں، لوگ خطاب کرتے ہیں نا خطاب، آج تو خطابت کا حال یہ ہو چکا ہے کہ خطاب اور تقریر جو ہے وہ دین متین پھیلانے کا ذریعہ ہے، لیکن لوگ آج اسے لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ آتے ہیں مائک پر اور ذرا سی کھانسی کھاتے ہیں لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اسٹیج کا ماحول خراب کر دیا لوگوں نے، اور دین متین کی جو تقاریر اور خطبات کے ذریعے ہوتی ہے لوگوں نے مذاق بنا لیا۔ لیکن آج الحمدللہ ایک ایسے عظیم خطیب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ان کا ایک ایک لفظ انشاءاللہ ہمارے دل میں ایمان میں تازگی پیدا کر دے گا، ایمان میں بالغی پیدا کر دے گا۔ تو جوشیلا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، آمد حضور قاضی گجرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام، سادات ذوی الاحترام، میرے تمامی سنی بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، عزت ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين، اقرأوا الفاتحة۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين محترم بستی میں فرمائیں میں نے تختی پڑھی ابھی برخوردار شاہ بابا علیہ الرحمت و رضوان شاید یہ تو بڑے قدیم بزرگوں میں ہیں اسی روزہ مبارکہ میں آرام فرما ہے جن کے عرس مقدسہ کی تقریب کے موقع پر ہم اور آپ سب یہاں حاضر ہیں اور انہیں خراج محبت پیش کرنے کے لیے یہ سب ممبر پہ دیکھیے ماشاءاللہ علماء کرام، مفتیان اعظام، سادات فخام، رضا کمیٹی کا پورا عملہ اور آپ تمامی اہل عشق، اہل محبت جلسہ گاہ میں
جلسہ کی رونق کو زینت بنے تشریف فرما ہے. الحمدللہ حضرت پیر طریقت سید بڑا شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ تقریباً یہ بھی 80-75 سال پرانے بزرگ ہوں گے میرے خیال سے. حضرت جلالت العلم حضرت سیدنا الشاہ وجیہ الدین حسینی علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بزرگوں میں ہیں. ابھی میں محلیج آ رہا تھا تو محلیج سے پہلے ایک بستی واقع ہوتی ہے ماتر. تو ماتر میں بھی ایک پرانے بزرگوں میں نو غزا شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ اور انہی کے قریب سرکار وجیہ الدین بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک شہزادے آرام فرما ہے حضرت پیر طریقت مولانا سید صفی اللہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کو تو میں نے دیکھا ہے, ان کو میں نے دیکھا ہے اور ماشاء اللہ تقریباً 20-22 سال ہوئے ہوں گے شاید میرے خیال سے وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. 1970 75 80 اور 85 86 احمد آباد میں الف کی مسجد کے وہ خطیب تھے اور دارالعلوم شاہ عالم کے رکن بھی تھے. وہ ان کی بارگاہ میں بھی حاضری کا موقع ملا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ تعالی اس مبارک منبر سے کچھ اپنے معروضات آپ کی خدمت میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اور آج کے اجلاس میں ہندوستان کے مشہور معروف مداح رسول صلی اللہ تعالی آئیے تشریف لائیے. نعت شریف پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, بہت اچھی نعت شریف پڑھتے ہیں, منقبت پڑھتے ہیں, آل رسول ہیں. اور امام عشق و محبت امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستگی اور محبت ان کے دل و ذہن و فکر اور روح میں سمائی ہوئی ہے. اور خود بھی یہ ہر جلسے میں کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی نعت منقبت میں اپنی آواز میں اپنی کوششوں سے جہاں محبت رسول کے جام پلاؤں, غوث و خواجہ کے نام نامی اسم گرامی سے لوگوں کو قریب کروں, وہیں ان کی بارگاہ کے سچے وفادار عاشق اور محب اعلی حضرت کی ذات اور ان کے مسلک سے بھی قریب کرتا رہوں. سید عبد الوسیع صاحب قبلہ انشاءاللہ ان قریب وہ تشریف لائیں گے اور پھر رضوی, قادری, برکاتی, نوری مائے خانے سے پلانا شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑی دیر کے لیے میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا, لیکن آئیے کہنے سننے سے پہلے اہل سنت والجماعت کے قدیم دستور و معمول کے مطابق کمال محبت و تمام عقیدت کے ساتھ حضور سید العرب والعجم امام حل والحرم نبی مکرم رسول معظم فخر آدم و بنی آدم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मिलाद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस्लामी सीरत, अहादीस और कुरानी आयात में आप आसानी से उसकी अजमत को, बुजुर्गी को, बरकतों को, सआदतों को समझ सकते हैं कि ये पूरी कायनात जो है, ये उलमाए किराम आए तो इन्हें मिंबर पे बिठाओ, सादात किराम को मिंबर पे बिठाओ और कमेटी के अराकीन से गुजारिश है कि आप भी थोड़ा कहीं बैठ जाते तो अच्छा रहता। हाँ, और जरूरत पड़ने पे आप चूंकि काम भी करते हैं तो आपका आना जाना उठना बैठना जरूरी है, इसलिए आपको इख्तियार है कि काम पड़ने पे आप, चूंकि आलिम आएंगे, सैयद आएंगे, हमारे कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आएंगे तो आप लोगों को उन्हें खैर मकदम करके शायान शान जगह पे बिठाना है। ये कायनात जो है, ये हमारे आका सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की है। इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इमाम इश्क मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने हदाई के बख्शिश, आपके कलाम का मजमुआ है और कुछ अशार अरबी में, फारसी में, अपने रसाइल में भी कहीं कहीं तहरीर फरमाए, लेकिन हदाई की बख्शिश ये आपके मंजूम कलाम का मजमुआ है, जिसमें नाते पाके मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खास तौर पर लिखी गई है। और फिर कहीं हजरत मौलाए कायनात अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में फारसी में जो कलाम पेश किया है, मनक़बत पेश की है, फारसी में हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ और कमालात को आला हजरत ने जिक्र किया है। ये और बात है कि मिंबर पे, स्टेज पे उन्हें ज्यादा बयान नहीं किया जाता, मौका नहीं रहता, वक्त नहीं रहता, इसलिए बयान नहीं किया जाता, वरना हजरत मौलाए कायनात के फजाइल, मनाकिब, आपकी शान, आपकी शौकत अहले सुन्नत वल जमात के मिंबर और स्टेज से अक्सर व बेशतर बयान होते रहते हैं। फिर खुलफाए राशिदीन में हजरत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक, हुजूर फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी, फिर सैयदुश शोदा हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, फिर जनाब पीरान पीर मीरान मीर रोशन जमीर अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन,
کی منقبت اعلی حضرت نے عربی میں، فارسی میں اور اردو میں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر عام شعرا جیسا نہیں ہوتا تھا، اگرچہ عام اہل سنت والجماعت کے شعرا بھی قابل داد ہیں اور ان کی بھی عزت و توقیر ہمارے دلوں میں ہے۔ جو اہل سنت والجماعت کے شعرا ہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں، وہ سب کے سب الحمدللہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اولیاء کرام کی منقبت بیان کرتے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی پابندی کے ساتھ، تو وہ شعرا بھی ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں۔ مگر ہر دور میں، ہر زمانہ میں اللہ تعالی نے اس زمین پر کچھ ایسے بے مثال عالم پیدا کیے، ایسے لاجواب مفتی پیدا کیے، ایسے عظیم الشان صاحب قلم پیدا کیے، ایسے عظمت والے مدرس پیدا کیے، مناظر پیدا کیے، عاشق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا کیے کہ اپنے دور میں وہ اپنے علم کے اعتبار سے، وہ اپنے فن کے اعتبار سے، وہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے، وہ اپنے کمالات کے اعتبار سے یگانہ مانے گئے، بے مثال مانے گئے اور فرید اور وحید مانے گئے۔ آپ دیکھیں گے ہر زمانہ میں، ہر دور میں اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو کلام کہتے ہیں، وہ کلام اتنا عظمت والا ہوتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کا ارشاد، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یا خلفائے کرام کے اپنے تاثرات یا صحابہ کرام کے اپنے روح اور دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے خیالات ائمہ اہل بیت، اہل بیت پاک کی اپنی پاکیزہ فکر کو اعلی حضرت نے اپنے کلام میں عطر مجموعہ کی طرح پیش کیا۔ ایک نعت شریف بڑی مشہور ہے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کہتے ہیں، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، یہ نعت شریف ہے اور مطلع کا شعر ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، ماشاءاللہ یہ علم بھی رکھتے ہیں، فن بھی رکھتے ہیں اور بڑی ناقدانہ نگاہ بھی رکھتے ہیں اور بڑا وسیع اور ظریف دل بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ ایک وفادار امتی، دیکھیے تھوڑا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ توجہ دیں گے کہ جو شخص بھی کسی کو پرکھنے اور جانچنے کا پیمانہ بناتا ہے کہ اس پیمانے سے جانچا جائے، پرکھا جائے، تو جانچنے کا پیمانہ کس چیز کو بنایا جاتا ہے؟ علم کو، تجربہ کو، مشاہدہ کو۔ آپ کے پاس علم ہے تو آپ اچھے طریقے سے جانچ سکتے ہیں،
اگر علم کم ہے مگر آپ کے پاس تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، تو آپ پرکھ سکتے ہیں، پیمانہ متعین کر سکتے ہیں۔ مثال کی طور پر آپ ہیں، ہم ہیں، سب لوگ، ان میں کوئی امیر ہو، غریب ہو، کروڑ پتی ہو یا لکھ پتی ہو یا روز کما کے کھانے والا ہو، جو بھی شخص ہے، انسان ہے، اس کے جسم سے پسینہ نمودار ہوتا ہے، پسینہ نکلتا ہے۔ پسینے میں انسان کی فطرت ہے کہ بدبو ہو جاتی ہے، اسمیل آ جاتی ہے پسینے میں، وہ چاہے کتنا ہی اچھا پرفیوم لگاتا ہو، بڑا قیمتی عطر لگاتا ہو، صبح نہاتا ہو، شام نہاتا ہو، لیکن جب باڈی سے پسینہ نکلے گا اس میں خوشبو نہیں ہوگی، چاہے پسینہ میرا ہو چاہے پسینہ آپ کا۔ کیوں؟ آپ کا تجربہ ہے، آپ کا مشاہدہ۔ ہمارا تجربہ کیا کہتا ہے، ہمارا مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ جب کسی کے جسم سے پسینہ نمودار ہوتا ہے اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے، خوشبو نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے مشاہدہ اور تجربے کا ایک پیمانہ ہے جس سے ہم جانچتے ہیں۔ مگر دوستو، بھائیوں، ساتھیوں، ہم اور آپ کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں، روایتوں میں، حکایتوں میں پڑھتے ہیں، ائمہ مساجد، مدرسہ کے علماء، پیران طریقت جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اپنے اسلاف سے اور وہ تابعین سے، وہ صحابہ سے وراثتاً متواتر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسا بے مثال بنایا تھا، ایسا خوبرو بنایا تھا، ایسا اجمل بنایا تھا، ایسا ستھرا بنایا تھا کہ ہر اینگل سے دیکھو، ہر سمت سے دیکھو، ہر لحاظ سے دیکھو، محبوب کی ذات بے مثال ہے، محبوب کی شخصیت بے مثال ہے، محبوب کے اوصاف بے مثال ہے۔ وہ محبوب جب کہیں سے گزر فرماتے ہیں تو اللہ اللہ گزرگاہ مہک جاتی ہے، راستے مہک جاتے ہیں، اور ایسے مہکتے ہیں کہ امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دریافت کرنے کی نوبت نہیں آتی کہ پیارے مصطفیٰ کہاں ہے، مصطفیٰ جہاں سے گزرے ہیں مصطفیٰ کی خوشبو ہی رہنمائی کرتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ بادشاہوں کا پسینہ ہے کہ جب جسم سے باہر آتا ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کی رانیاں بھی اسے پسند نہیں کرتی۔
ان کی محبوبائیں بھی پسند نہیں کرتی. محبوبائیں تو کیا، خادمائیں پسند نہیں کرتی، کنیزیں پسند نہیں کرتی. پسینہ آلود ڈریس جب، لباس جب جسم سے الگ کیا جاتا ہے اور دھلنے کے لیے دیا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ماحول میں تقدر پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو جلدی جلدی کپڑے کو بھگوتے ہیں. یہ بادشاہ کا لباس ہے، یہ وزیر کا لباس ہے، یہ دھنوان کا لباس ہے. اور پیارے مصطفیٰ کے لباس کو دیکھو، پیارے مصطفیٰ کے پسینے کو دیکھو. پیارے مصطفیٰ نے جن نالین کو پہنا ہے، نالین کی خوشبو کو دیکھو. پیارے مصطفیٰ جس راہ سے گزرے ہیں، گزرگاہ کے ذرات کو دیکھو تو خوشبو بدامہ ہو گئے ہیں، چمن بدامہ ہو گئے ہیں. یہ خوشبو ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی کو امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں واللہ. اب دیکھیے حلفیہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم. اور یہ میری تمہاری جیسی قسم نہیں ہے. اور ہم لوگ تو پھر اپنے مطلب کے لیے قسم اٹھا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم سے بچائے اور زبان کو تقدس دے، دل کو طہارت دے، ذہن و فکر کو تقویٰ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نظام شریعت کا پابند بنا دے. مصطفیٰ پیارے کی سچی غلامی عطا کرے اور خلفائے راشدین کی سچی محبت پہ رکھے. حسنین کریمین کی شاہراہ حیات پر اللہ ہم کو دیانت داری کے ساتھ چلائے. حضور غوث پاک، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہما کی سچی محبت کے ساتھ اللہ ہم سب کو آپ کو قائم رکھے. درود شریف پڑھ لیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. دیکھیے علامہ مولانا توفیق صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہوئے اور منبر پر میں ناظم اجلاس، کیا نام حضور؟ ہاں، مولانا محمد فہیم صاحب اور علماء کرام میں ترا نام، ہاں مولانا، ہاں سہراب القادری صاحب، سب ماشاء اللہ ائمہ علماء تشریف فرما ہے. اور ابھی ابھی جو بلبل کی طرح چہک کے اور گل رانا کی طرح مہک کے مسام جان اور مسام قلب کو معطر کر کے گئے تھے ثابت صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ منبر پہ آ گئے. حضرات، تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ تجربہ اور مشاہدہ کی بنیاد پر کوئی پیمانہ متعین ہوتا ہے اور پھر اس پیمانے سے ہم جانچتے ہیں. ہم نے اپنے گرد و پیش کو، اساگر اکابر دنیا داروں کو، سب کو دیکھا، سب کو جانچا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب. پسینہ ان کا دیکھا تو پسینے میں سمیل آنے لگی، بو آنے لگی. یعنی جو نفاست ہے اور جمالیاتی حص جو ہے اسے پسند نہیں کرتی. ایسا پسینہ مہکتا ہے. مگر اللہ نے جس حبیب کو اپنے خاص نور سے پیدا کیا اور حبیب کے جسم اقدس کو جنت کی خاص مٹی سے بنایا اور ایسا بے مثال بنایا کہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہتے ہیں، عقیدت اور محبت کی روشنی میں عرض کرتے ہیں، اپنا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، اسلاف کا عقیدہ اور مسلک بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اور فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں. جیسے یہ راستہ ہے، اس راستے سے گزر گئے تو اس سے کنیکٹڈ جتنی چھوٹی گلیاں، جتنے سائیڈ کے راستے ہیں،
جتنے کوچے ہیں یہ گزر گاہ تو مہک ہی گئی ہے، مگر جو اس سے جڑے ہوئے راستے ہیں وہ بھی مہک گئے. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے. اور فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالی، غربت تھی اور قیمتی عطر خریدنے کی قدرت نہیں تھی، اور بیٹی دلہن بن رہی تھی. جو کچھ کمایا، کچھ ڈریس اور کچھ مختصر سا سامان بیٹی کے لیے خریدا. اور عرب میں آج بھی دستور ہے، عرب میں آج بھی دستور ہے کہ دولہا ہو یا دلہن خوشبو بہت قیمتی استعمال کرتے. آج بھی آپ اگر مکہ شریف و مدینہ شریف قسمت یاوری پہ ہو اور حضور غوث پاک حضور غریب نواز کا کرم ہو، اور یہ جو حالات ہو رہے ہیں کورونا، اور کورونا کی پھر یہ ایک نئی قسم نکالی گئی ہے کہ دنیا اومیکرون نہ جانے کیا نام دے رہی ہے، بڑھ رہی ہے. ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو اور اس بیماری کو ختم فرما دے اور دنیا سے یہ وبائیں ختم ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے راستے کھول دے اور بالخصوص غلاموں کی آمد و رفت شروع ہو جائے. ماشاءاللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اطمینان اور سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ بیٹھے. ماشاءاللہ اولاد امام جعفر صادق اور بازو حضور تاج الشریعہ ہمارے درمیان جلوہ گر گئے. خاموشی کے ساتھ بیٹھے اور خطاب سماعت کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود شریف پڑھ لیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین. حضرات جن کا ذکر خیر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، الحمدللہ وہ ہمارے آپ کے معزز مہمان اور مداح رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آل رسول ہیں اور امام عشق و محبت کے بڑے محب اور عاشق ہیں، اور اپنے سفر و حضر میں اسٹیج پر یا کہیں بھی نعت کے لیے یہ مدعو ہوتے ہیں تو یہ پروفیشنل نعت گو نہیں ہیں، بلکہ ایک مشن لے کے چلتے ہیں کہ سنا سنا کے تیرے عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ پہ زمانے کو. بڑے مخلص ہیں اور مسلک کی زبردست حمایت کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے سایہ کو سلامت رکھے، ان کی آواز کی جان
کو اللہ قائم رکھے، اور محب گرامی جناب محمد ثابت صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی نہایت ہی لطف و کرم سے بہت ہی شاندار کامیابی عطا کرے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ الحمدللہ یہ مسلک کے پرچارک ہیں۔ ان کا مطمع نگاہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں امام عشق و محبت کی ذات کو متعارف کرائیں اور مسلک اعلیٰ حضرت سے لوگوں کو وابستہ کرائیں، کہ آج کے دور میں طرح طرح کے فتنے اور بد عقیدگی اور بد مذہبی کا دورہ ہے۔ اس میں امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک حق کا، یہ جناب غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی قدس سرہ العزیز کی فیضان کا سر چشمہ ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کا ایک دھارا ہے کہ صاحب برکات سیدنا شاہ آل رسول احمدی مارے حروی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس زمانہ میں، جب اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں رسائل لکھے نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کے ہزار فتاوے وجود میں نہیں آئے تھے، اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان ابھی تحریر سے ہم آہنگ نہیں ہوا تھا، اعلیٰ حضرت نے سائے ستہ پر حاشیے نہیں لگائے تھے، اعلیٰ حضرت نے کئی ایک اسلاف کی فقہی کتابوں میں شرح لکھی نہیں تھی، ابھی آپ کا بحر بے قراں لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا، مگر مستقبل کو دیکھنے والے پیر کامل نے، فیوچر کو نگاہ میں رکھنے والے مرشد کامل نے لوگوں کو اعلیٰ حضرت کی ذات سے باخبر کرنے کے لیے یہ جملہ کہا تھا کہ میں آج تک ایک فکر اور ایک پریشانی میں مبتلا تھا، مجھے یہ فکر بار بار ستا رہی تھی کہ اگر قیامت میں حشر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ لیا، مجھ سے سوال کر لیا، آل رسول دنیا سے آئے ہو، میرے لیے کوئی سوگات لائے ہو، میرے لیے کوئی تحفہ لائے ہو، میں پریشان تھا، اگرچہ آل رسول کو تحفہ دینے کے لیے کسی شے کی کمی نہیں تھی، وہ شب زندہ دار تھے، وہ روز نہیں کم سے کم مہینہ میں اکثر روزہ رکھتے تھے، وہ اتنے بڑے زاہد تھے اور اتنے بڑے متقی تھے، عابد تھے، فقی تھے، مفتی تھے، اللہ کے محب تھے، رسول پاک کے عاشق تھے، عبادتیں ان کے پاس، ریاضتیں ان کے پاس، خاندان ان کے پاس، آل رسول کا سرمایہ ان کے پاس، دینے کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر دنیا سنیت کو بتانا تھا کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کا نام ہے۔ اس لیے کہا کہ اب وہ فکر جاتی رہی۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے یہاں ایک چھت کے نیچے نہ جانے کتنے غوث و کتب آرام فرما۔ سیدنا شاہ آل رسول احمدی مارے حروی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احمد رضا کو مرید کرنے کے بعد میری یہ فکر جاتی رہی، اب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالی قیامت میں پوچھے گا آل رسول میرے لیے کیا لائے ہو، تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیض رضا۔ اب حضرات اللہ میں عرض کر رہا تھا، وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ غریب تھے، محنت مزدوری کر کے کچھ کپڑے کچھ ساز و سامان خریدا، بیٹی دلہن بن رہی ہے، تو ماں باپ کے تو ارمان ہوتے ہیں، چاہے غریب ہی ہو چاہے مزدور ہی ہو، مگر بیٹی جب دلہن بن کے گھر سے رخصت ہو تو ماں باپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ بیٹی سسرال جائے
تو کم سے کم اتنا کچھ ساز و سامان لے کے جائے کہ ہمیں خفگی اٹھانی نہ پڑے، بچی کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ اس زمانے میں اور آج بھی یہ رواج ہے عرب میں کہ خوشبو بڑی قیمتی اور اوریجنل ہونی چاہیے دولہا و دلہن کے پاس۔ تو وہ صحابی مایوس نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر مشکل ساتھ ہے تو کیا ہوا، مشکل کشا بھی تو ہے ہمارے پاس، حاجت روا بھی ہے۔ آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر آئے، عرض کیا کہ حضور بیٹی دلہن بن رہی ہے، خوشبو مطلوب ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی شیشی لے کے آؤ۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی اور پسینہ بہ رہا تھا پیشانی سے، ہاتھوں سے۔ اس شیشی کو پیش کیا تو ایک تلی طلب کی اور تلی سے دونوں بازوؤں سے، دست سے، پیشانی سے سمیٹ سمیٹ کے پسینہ بوتل میں بند کیا، کہا لے جائیے اپنی بیٹی کے لباس میں لگا دینا۔ اللہ اکبر، دنیا کی قیمتی خوشبو ہو، 1 ہفتہ چلے گی، 10 دن چلے گی، اور دھلنے کے بعد، نہانے کے بعد خوشبو ختم ہو جائے گی، مگر قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ فقط وہ دلہن ہی نہ مہکی اور اس کا دلہا ہی نہیں مہکا، سسرال ہی نہیں مہکے، گھر ہی نہیں مہکا، بلکہ 7 نسلیں مہک گئی ہیں۔ ارے جب پسینے کی خوشبو کا عالم یہ ہے تو محبوب کے جسم پاک کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ جو میلاد کی بات آئی تو میں نے حضرت کو دیکھا تو کچھ حضرت کی قربت کا اثر مجھ میں بھی نمودار ہوا ہے، تو میں حضور میلاد شریف کے تعلق سے کچھ شعر، اگرچہ میں تو بڑا ہوں، میری آواز تو حضرت جیسی نہیں ہے، مگر یہ میرے بھائی کے کنیکشن کا فیض ہے الحمدللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا؟ باپ اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، بیوہ سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، طلاق یافتہ خاتون اچھا ٹھکانہ ڈھونڈتی تھی مگر سماج میں اسے اچھا ٹھکانہ نہیں ملتا تھا، وہ خوشیوں سے جینا چاہتی تھی مگر سماج کے رسم و رواج نے اس کی خوشیوں کا جنازہ نکال کے رکھ دیا تھا۔ غریب کی کمزور گردن کو طاقتور لوگ غلامی کی زنجیر سے بوجھل کر دیا کرتے تھے۔ ماں باپ اولاد سے ماں باپ امید رکھتے تھے کہ میرا بیٹا میری تعظیم کرے، میری عزت کرے، مگر اولاد ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی۔ خانہ کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس روئے زمین پر بنی نوع انسان کو پروردگار عالم نے اپنا قرب دینے کے لیے سب سے پہلا گھر بنایا مکۃ المکرمہ میں، لیکن شیطان نے ایسا تسلط اپنا عام کر دیا، انسانی ذہن و فکر کو خرید کر کے اسے اپنا ایسا تابع کر دیا کہ انسان اللہ کی بارگاہ کی بجائے
بتوں اور اصنام کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. ایک دو نہیں بلکہ 360 معبودان باطل کو حرم میں نصب کر دیا گیا. اللہ اکبر. ایسا زمانہ اور ایسے زمانہ کو سدھارنے کے لیے، اصلاح کے لیے، انسانوں میں انسانیت کا جوہر دینے کے لیے، بندوں کو رب کی بارگاہ سے قریب کرنے کے لیے، حرم کے تقدس کو بحال کرنے کے لیے، روتی ہوئی آنکھوں کو ہنسانے کے لیے، غلاموں کو گردن سے غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے کے لیے، ماں باپ کو اولاد کی تعظیم کا حقدار بنانے کے لیے اور خانہ کعبہ کی عظمت کو بلندی دینے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان ہیتی میں جلوہ بار ہوتے ہیں تو کتنا خوشگوار انقلاب آیا. آئے نہیں ہیں مگر ابھی سے وہ بچیاں سمجھتی ہیں، بچیوں کے لبوں پہ تبسم ہے، قریب ہے، نجات دینے والی ذات آ رہی ہے. وہ بت تھرا اٹھے، قریب ہے، خانہ کعبہ کے تقدس کو بحال کرنے والی ذات آ رہی ہے. دور دور تک اندھیرا دم توڑنے کی تیاری میں ہے اور حق کا اجالا انگڑائی لے رہا ہے، پہ تو تاپ کھا رہا ہے. محبوب قدم رکھ دے، تیرے آنے کی خوشی میں تاریکیوں کا گلا گھونٹ کے رکھ دوں. ایک شاعر نے اپنے تخیل کو پیش کیا. تو اب میں چونکہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں خود بھی اشتیاق لے کے آیا ہوں. حضرت قبلہ سید عبدالسمیع صاحب دامہ فیوزوں کو سماعت کرنے کے لیے عبدالسمیع صاحب عبدالوسیع صاحب کو سماعت کرنے کے اشتیاق کے ساتھ آیا ہوں. لیکن آئیے ذرا ایک مرتبہ محبت سے درود شریف وہ جو کچھ خوشگوار حالات پیدا ہوئے نا، شاعر نے اس کی ایک منظر کشی کی ہے لفظوں میں. کہتے ہیں کیوں لب پہ تبسم ہے، کیوں لب پہ تبسم ہے، کیوں مسرور جگر ہے، کیوں بزم کی راہوں پہ لگی سب کی نظر ہے، کیوں عرش پہ رقشاں بھی خورشید و قمر ہے، شاید میرے سرکار کے آنے کی خبر ہے. شاید میرے سرکار کے آنے کی خبر ہے. اور اسی طرح کا ایک اور شعر ہے، منظر کشی کی ہے. در آمنہ پر فرشتوں کے پہرے، یہ کیوں جبرائیل، یہ کیوں جبرائیل امی کے ہیں پھیرے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، وہ تشریف لائے سویرے سویرے، گلے مل رہے ہیں اجالے اندھیرے.
حضرات تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت کا وہ مطلع آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. امام اہل سنت امام عشق و محبت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی نعت پاک میں عقیدت اور محبت کی سوگات پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں اے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے نور تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اور قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. وہ کہتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. زرقانی نے امام سیرت محمد بن اسحاق کے حوالے سے ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قول کو نقل کیا ہے جو قول سیدہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا. آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیچڑ اچھالنے والے، طاقت کا، مال کا، دولت کا، شاسن کا سہارا لے کر ناٹک کرنے والے نوٹنکی کے لوگ کتاب لکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں حقائق کا چہرہ مسک کر کے غلط معنی اس میں پیش کر کے حقیقت کو توڑ موڑ کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب خاندان میں تھے، یتیم تھے، اور مال و دولت کی لالچ میں ایک بیوہ مالدار خاتون سے نکاح کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس طرح سے اس خبیث نے کتاب میں لکھا ہے اور اس طرح سے وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان گھٹانے اور آپ کی عظمت کو داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے علامہ زرقانی اور دیگر سیرت نگاروں نے امام سیرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو، جس میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کی وجہ بتائی. انی قد رغبت فیک لحسن خلق کا وصدق حدیث کا. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا ایک نکاح ہو گیا تھا اور وہ شوہر مر گیا، میرا دوسرا نکاح ہوا، وہ شوہر مر گیا. ابو حالہ بن زرارہ تمیمی وہ مر گیا، عتیق بن عابد مخزومی وہ بھی مر گیا. عمر میری 40 سالہ ہوئی، اگرچہ اللہ نے مجھے عفت، عزت، وقار، مان، سنمان پورے مکہ میں اس قدر عطا کیا تھا کہ جب جب لوگ میرا ذکر کرتے تھے، میرا چرچا کرتے تھے، تو میرے نام کے ساتھ میری عفت کی وجہ سے، میری طہارت کی وجہ سے، میرے تقدس کی وجہ سے مجھے طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے ہیں. اور میں نے ارادہ کر لیا کہ اب تیسرا نکاح نہیں کروں گی. کاروبار چلے گا، تجارت ہوگی، سکون سے رہوں گی، مگر یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت، آپ کا حسن خلق، آپ کی سچائی، آپ کی رحم دلی، آپ کی غربہ پروری، آپ کی شان اور شوکت کو دیکھا تو میرے دل میں ارادہ ہوا کہ یہی وہ ذات ہے جو مکہ میں اس بات کی حقدار ہے کہ اس سے نکاح کیا جائے.
اس طرح کی روایتیں اگر آپ ڈھونڈو گے تو سینکڑوں ملیں گی. سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن. امام عشق و محبت نے اسی حقیقت کو بیان کیا، اسی کا ذکر خیر کیا. امام عشق و محبت کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. اور جو تلاوت کی گئی بعد خطبہ آیت پاک، اس کا ترجمہ سماعت کر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو. سچے بندے جو عقیدے میں سچے ہو، دین میں سچے ہو، محبت رسول میں سچے ہوں، خلفائے راشدین کی محبت میں سچے ہوں، صحابہ کرام کی محبت میں سچے ہوں، اہل بیت پاک کی محبت میں سچے ہوں، مجتہدین کرام مجددین اعظام اغواث اقطاب کا دامن تھام کر کے سچائی کے ساتھ رہتے ہو، ایسے لوگوں سے تم وابستہ ہو. تو یہ حضرت سرکار سراج الدین شاہ عالم حضور قطب عالم سید میرا علی داتار اور سرکار جلالت العلم شاہ وجیہ الدین حسینی علوی گجراتی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک جلالت العلم وہ جن کا عرس ابھی ابھی ہوا، حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ. اور یہاں حضرت بڑا سا، شاید اب تو ان کو دیکھنے والا کوئی زندہ نہیں ہوگا، کیونکہ غالباً میرا اندازہ ہے کہ 75-80 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ہاں، ایک بڑا سا بابا کو میں نے دیکھا، وہ بھی سرکار شاہ وجیہ الدین بابا کے خاندان سے تھے، اور تقریباً 12 یا 15 یا بہت بہت تو 20 سال ہوئے ہوں گے، 20 سال. بڑا سا بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں بار بار ملا ہوں، اور حضرت پیر سید صفی اللہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ماتر میں جو آرام فرما ہے، ان سے بھی میں بار الحمدللہ 70 75 80 کے دور میں یہ دارالعلوم شاہ عالم کے رکن بھی تھے، اور سرکار اعلی حضرت کے مسلک کے بڑے مضبوط دائی تھے. وہ بہت زور دیتے تھے اپنے بیان میں بھی، اہل سنت والجماعت کے لیے ان کا خطاب ہوتا تھا، حضور سرکار اعلی حضرت کا ذکر خیر کرتے تھے اکثر و بیشتر. الحمدللہ ہم نے ان کی بھی زیارت کی ہے. اور یہ جو دوسرے بڑا سا بابا، کیونکہ سرکار شاہ وجیہ الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، آباء کرام کے اتہاس کو پڑھتے ہیں، تو ایسے چند حضرات ہیں جن کا نام بڑا سا بابا رحمت اللہ تعالی علیہ. تو یہ جو بڑا سا بابا جو ابھی تقریباً 15-20 سال ہوئے انتقال کیا، ان کی وصیت تھی کہ سرکار شاہ وجیہ الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا جو احاطہ ہے، آپ جیسے ہی دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو ایک بڑا میدان آتا ہے، کھلا دالان آتا ہے. دراصل اس کے نیچے بھی ایک بہت بڑا تہ خانہ ہے، مسجد ہے اور عبادت گاہ ہے، اور بہت سی تبرکات ہیں نیچے بھی. مگر کونے میں کچھ جگہ باقی تھی کہ جہاں 1-2 قبر بن سکتی تھی. تو حضرت بڑا شاہ مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے وصیت کی تھی کہ وہ جو جگہ خالی ہے وہاں مجھے دفنایا جائے. یہ وصیت تھی. جب حضرت بڑا شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا تو وصیت پر عمل کرنے کی جگہ کھودا گیا. حضرت تو سبحان اللہ گہرائی میں گئے کھودتے کھودتے تو تازہ ترین قبریں نکلی،
اور کفن پوش ایسی ہستیاں کہ قبر سے خوشبو آنے لگی. اب پتا نہیں یہ کب کے ہیں، لیکن جب تاریخ کی روشنی میں پتا لگایا کہ یہاں کس سن ہجری میں کون کون حضرات دفنائے گئے ہیں تو پتا چلا 200 سال پہلے کے ہیں. مگر 200 سال پہلے کے ہیں. قبر کھلتی ہے تو قبر کے باہر کی فضا مہک جاتی ہے. یہ مہک کیا ہے، یہ نور کیا ہے، یہ برکت کیا ہے؟ اے حبیب، تیری سچی نسبت اور تیری سچی غلامی کا سچا ثمرہ ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں لحد میں عشق رکے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضور سرکار تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیان میں، اپنی نصیحتوں میں جو کچھ فرماتے تھے اس کو مختصر آپ نے اپنے کلام میں پیش کر دیا، جس کو انشاءاللہ حضرت پڑھیں گے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کی. اور جو پیا کو بھائے اختر، وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ نیت. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو ڈرتے رہو، یعنی اللہ کے دین کے احکام پر چلو، اللہ کی رضا طلب کرو، نماز کا خیال رکھو، روزوں کا خیال رکھو، اور اپنے دل اور دل کے تقدس کا خیال رکھو، نگاہ نگاہ کی حیا اور اسلامی غیرت کا خیال رکھو، نظام گھر کا نظام باہر کا اچھا صاف ستھرا رکھو، اپنی کمائی کاروبار روزگار کھانا لقمہ پانی یہ سب جائز طریقے سے استعمال کرو تاکہ تم متقی و پرہیزگار ہو جاؤ، اور پھر کسی اچھے سچے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ تمہاری دنیا قبر اور تمہاری آخرت سنور جائے. حضرات، میں نے وعدہ کیا تھا کہ حضرت قبلہ سید عبد الوسی صاحب دامہ فیضہ منبر پہ آئیں گے تو میں اپنی بات کو تمام کر دوں گا. ان کے آنے کے باوجود بھی تھوڑا وقت میں نے لے لیا، میرے چھوٹے بھائی ہیں اس لیے میرا حق بھی بنتا ہے. اب میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو شرف قبول عطا فرمائے، اور رضا کمیٹی والے ماشاءاللہ اللہ ان کو ہمیشہ آن بان و شان کے ساتھ سلامت رکھے. اور وہ جو بزرگ تھے جناب عبدالرزاق صاحب صاحب خانہ، اللہ تعالیٰ اس کی دسترخوان کو وسیع رکھے، اور منبر پہ جو علماء، ائمہ، سادات، قراء، حفاظ جلوہ بار ہیں، اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ میرے بھائی، میرے بزرگ، کہیں میری مائیں بہنیں ہیں، حضور غوث پاک اور حضور سلطان الہند عطا رسول سرکار غریب نواز اور حضرت سرکار بڑا شاہ پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ، عزت کے ساتھ، روزگار کے ساتھ اور مکمل حریت کے ساتھ اس ملک کے سینے پر اپنی اسلامی اور دینی روایت کے ساتھ اللہ سلامت با کرامت رکھے. ہم سب اعلی حضرت کے مسلک کے دائی بن جائیں، ہم سب اعلی حضرت کے مسلک کے پرچارک بن جائیں. انشاءاللہ بدعقیدگی ہمارے قریب نہیں آئے گی، اور دشمن جو ہمیں تہس نہس کرنے کے لیے جامع سے باہر ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ جامع سے مکمل باہر ہو جائے گا، مگر ہم تہس نہس نہیں ہوں گے. اور وہ تہس نہس ہو جائے گا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اجمیر شریف میں آرام فرما ہے.
تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ۔ اور استاد زمن علامہ حسن رضا بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی عظمت والے خواجہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس ناچیز کے کہیں بھی کلام میں، نظم و نثر میں کوئی خطا سرزد ہوئی ہو، بھول تو میں رجوع کرتا ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔